حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ پچھلے دروس میں ہم نے میت کے احکام میں سے غسل میت، غسل مس میت، ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، تو آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ غسل دینے کے بعد میت کو کفن کیسے پہنایا جائے گا اور حنوط کے احکام، یہ آج کے درس میں ہم بتائیں گے۔ تو مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا ضروری ہے۔ تو ان میں سے پہلا ہے لنگ، دوسرا کرتا اور تیسری چیز چادر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 کپڑے ہیں کہ جن سے میت کو کفن دینا ضروری ہے۔ تو اب یہ ان کپڑوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنے یہ کپڑے ہوں کہ میت کو کفن پہنایا جا سکے۔ تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ پہلی چیز جس کو لنگ کہا جاتا ہے، یہ اتنی ہونی چاہیے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک بدن کو دونوں طرف سے ڈھانپ دے، تو یہ بہتر ہے۔ تو اگر سینے سے ہو جائے شروع تب بھی صحیح ہے، سینے سے لے کر پاؤں کی پنڈلیوں تک اور ٹانگوں کی پنڈلیوں تک جائے تب بھی یہ صحیح ہے۔ دوسری چیز ہے لنگ کے بعد کرتا، کہ کرتا کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کہ کندھوں کے سروں سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھانپ دے، تو یہ کرتا ضروری ہے میت کو کفن پہنایا جائے۔ تو اگر پاؤں تک بھی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو کپڑا ہے وہ ہے چادر کا۔ اب چادر کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی لمبائی کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو ڈھانپ دے، اور چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے آسانی سے گرا لگائی جا سکے، اور چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر آ سکے۔ تو یہ 3 کپڑے ہیں جس سے میت کو کفن دینا ضروری ہے۔ تو یہ 3 یعنی کپڑوں کا کفن دینا میت کو واجب ہے۔ تو اگر اس سے تھوڑی سی مقدار میں کپڑا بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ کفن پہنائے جا چکے ہیں کہ لنگ ہے، کرتا اس کو پہنایا جا چکا ہے اور چادر بھی پہنائی جا چکی ہے، تو اب ایک اور چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی مومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے۔ اب حنوط کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اعضائے سجدہ ہوتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی حالت میں جو 7 اعضاء اس کے زمین کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کافور سے اس طرح ملا جائے کہ معمولی مقدار میں اعضائے سجدہ کے مقام پہ کافور کو ملا جائے۔ یعنی وہ اعضائے سجدہ جن پہ کافور کا ملنا ضروری ہے، پہلی چیز اس کی پیشانی کے اوپر اس کے کافور کو ملا جائے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر جو زمین کے اوپر لگتی ہیں ان کے اوپر، نہ کہ اس کی پشت کے اوپر۔ پھر ہے دونوں گھٹنوں کے اوپر حنوط کو اپنا کافور کو ملا جائے، حنوط کیا جائے، اور اس کے بعد ہے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر وہ کافور کو ملا جائے۔ تو باقی جو کافور بچ جاتا ہے، مستحب ہے کہ میت کی ناک کے نوک کے اوپر وہ مل دیا جائے۔ تو کافور پسا ہوا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی خوشبو وغیرہ زائل نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں مستحب ہیں۔ تو یہ حنوط کرنا میت کو واجب ہوتا ہے کہ جو بندے کفن پہنا رہے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی کہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے اپنی زندگی میں، یعنی جب وہ زندہ ہے تو موت کو یاد رکھنا یہ اس کے لیے ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں کفن، بیری کے پتے، کافور وغیرہ یہ تیار رکھنا انسان کے لیے مستحب ہے، تاکہ ہر وقت وہ موت کے لیے تیار ہو۔ اپنا اعمال نامہ اس کا صحیح ہونا چاہیے اور ان چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کر کے رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب غسل بھی ہو جائے، کفن بھی ہو جائے، حنوط بھی ہو جاتا ہے، تو نماز میت کیسے پڑھی جاتی ہے، تو مختصر جنازہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔